بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 12 تشدید. یہ ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آگے ہم اس آدھی کو پورا کر لیں گے. بنیادی باتیں کون کون سی عرض کی تھی؟ جو ساکن والی تختی کے اندر باتیں عرض کی تھی، کئی باتیں تو وہی ہیں. مثلا جب آپ پڑھیں گے واد، حمزہ زبر واد، او واد زبر وا، تو یہ جو او مخرج معلوم ہو رہا ہے؟ بولیں شاباش. آواز جاری ہے، صفت معلوم ہو رہی؟ شد کا ٹھہراؤ بولیں شاباش. یہ مخرج معلوم ہو رہا ہے، صفت معلوم ہو رہی ہے، شد کا ٹھہراؤ بھی، شد کا ٹھہراؤ بتا چکا ہوں پہلے. سختی نہیں ہے بلکہ شد کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ. سختی نہیں کرنی، ٹھیک. اور حرف کلکلا بھی ہو تو اس میں بھی کلکلا نہیں ہوگا ہجا کرتے وقت. سمجھ گیا جی؟ شاباش. اچھا، اس کے بعد اور کیا چیزیں جی؟ حرکات کی مشق جب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کے اندر جو غلطی کمی کوتاہی جو ہو رہی ہے وہ اس تختی کو پورا نہ پڑھنا اور نہ پورا پڑھانا. میں نے آدھی تختی پڑھائی ہے، اب تنوین کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور ٹوٹل لکھی ہوئی کتنی ہے؟ جیم کے ساتھ، جیم تک. باقی حروف را پر شد آئے گی تو کیسے پڑھنا ہے، عین پر شد آئے گی تو کیسے پڑھنا ہے، مشق رہ جاتی ہے، جس کی پھر کمزوری پورے قرآن کے اندر بھگتنی پڑتی ہے. وہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ تختی کو مکمل پڑھنا ہے، اور اس تختی کی شد کی اہمیت سمجھیں. ہر تختی کے ساتھ جو مشق کی تختی ہے ایک ایک ہے، اور یہاں تشدید کی جو تختی ہے اس کے ساتھ مشق کی تختیاں آگے دیکھیں. یہ 12 ہے، 13 بھی، 14 بھی، 15 بھی، 16 بھی. 4 تختیاں شد کی ہیں. معلوم ہوا شد سب سے اہم ہے. پورے نورانی قاعدے میں اور پورے قرآن میں سب سے اہم کیا سبق ہے؟ شد والی تختی کا ہے. اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے جی. تو چند حروف کا ہجا کریں گے، پھر شد کا ٹھہراؤ خاص طور پہ. حمزہ زبر واد او، اور کتنی دفعہ ہوتے ہیں؟ اس کی عملی مشق کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ ایک حرف کا جب ہجا کیا جائے تو اس حرف کو پڑھنے کی باری اور اس حرف کی تعداد کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ 18 دفعہ. کتنی دفعہ؟ دیکھ لو. حمزہ زبر واد او واد زبر و، یہ 5 ہو گئے، ٹھیک ہے. اسی طرح زیر کے ساتھ یوں شاد کو پکڑنا ہے بچوں. وہ نہ ہو، زیر مجھول نہ ہو. شاباش. آگے کیا ہے بھائی؟ شاباش. وہ توجہ، مخرج عین. توجہ، حمزہ زبر عین عین زبر بیچ میں آواز ٹوٹے نہیں، آواز سانس ٹوٹے، سانس ختم بیچ میں. اگر سانس بیچ میں ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، جس کا سانس تو گیا، مر گیا. سانس نہیں ختم ہونے دیتے، ٹھیک ہے. اب اسی میں جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یوں گلا گھونٹ کر نہیں پڑھنا بھائی، آواز کو جاری کرتے ہوئے شد کے ٹھہراؤ کے ساتھ
شد پر سختی کرتے ہیں، نہیں سختی نہیں، پکڑو شد کو، یہاں ہونٹ گول نہیں کرنے بھائی، نہیں بھائی، ہاں پیش پہ ہونٹ گول ہے، غین پہ نہیں جی. شد یہ آواز جو بند ہو رہی ہے شد کی وجہ سے نہیں، صفت و شدت کی وجہ سے، ٹھیک بند ہو گیا آواز اس میں جی. کاف کیا نہ ہو جائے، لام اللہ. اب دیکھو آپ جو پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کیسے پڑھتے ہیں، صراط الذین صراط اللہ، لام کی شد کا ٹھہراؤ، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط شد نص، سمجھ گئے جی. اللہ علی الو، ٹھیک ہے. الو، تو یہ زبر زیر پیش تینوں حرکتوں کے ساتھ اسی مشق کرنی ہے. ابھی ہم صرف زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا بنے گا، الو. وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے جی. آگے کیا ہے، نون. تو نون میں غنہ بھی ہے، پہلے شد کا ٹھہراؤ تھا، اب غننے کا ٹھہراؤ بھی ہوگا. انہ، انی، انو، ٹھیک ہے. میم اما جی. یہ ہونٹ کھانے نہیں ہے بھائی بچوں، لپس نہیں کھانے، نہیں نہیں، یہ کوئی فیڈر تو نہیں ہے بھائی. توجہ شاباش. یوں نہیں، شونڈے میں خورے پوش. اما، امی، امو، ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے، واو، اووا، اووی، او جیسے قوتن، اووا، اووی، اوو، حمزہ. زور سے ذرا ہے ماشاء اللہ، جیسے مضبوط رکھے. ہا، دیکھیے یہ نہیں، اور بالکل یوں تو ہا بن جائے گا. ہاں کی شاد رہ جاتی ہے. یا آیا، جی. یہ کیا ہے، شد یا کے اوپر، تو یا پر سختی نہیں کرنی، اجا یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے بچوں. اسی طرح اس سختی کے ساتھ آپ کو دوسرا جو مشورہ عرض کر رہا ہوں، زیر کے ساتھ بھی اس کی مشق کرنی ہے. یہ ابھی ہم نے زبر کے ساتھ مکمل پڑھی ہے، آدھی آدھی کر کے. زیر کے ساتھ اسی طرح مکمل، اور پیش کے ساتھ بھی اسی طرح مکمل، ٹھیک. اور اس کے اندر خاص اور اہم جو حروف ہے وہ کون سے ہیں، وہ ذہن میں رکھنا ہے، جس کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک تو وہی جو میں نے 10 بتائی پہلے، تا، ہا،
ذال، صاد، ضاد، قاف، واو اور عین، قاف اور واو، اور اس میں یا بھی ہے، اس کے اندر را بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ ہاں، یا اور را، یہ خاص طور پہ دو، اس میں غلطی ہوتی ہے. اور زیر کے اندر موٹے حروف پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو یوں ہو جاتا ہے. تو بھائی اس کیسے؟ ہاں، تو اب شد کے اندر 2 مرتبہ پڑھا جانا، تو پہلا اکثر زیر کی وجہ سے باریک ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. موٹے حروف سے پہلے جب زیر ہو، تو اس لیے زیر کی مشق موٹے حروف کے ساتھ خاص طور پر کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.